سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما بعد روشی پر مثال ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہو اور ہمیں یقین بھی پورا ہو کہ ہمارا یہ دشمن ہے نقصان پہنچائے گا یا پہنچاتا ہے ہمارے ہر معاملے کو خراب کرتا ہے زندگی کی کوئی چیز ہماری صحیح نہیں ہونے دیتا کاروبار میں دخل دیتا ہے پریشان کرتا ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے گو کہ جو دشمن کام کر سکتا ہے وہ پورے کام کرتا ہے اس کا ہمیں یقین بھی ہو تو عقل مند آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اس کو سپیئر نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے ہر طریقے سے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اس سے کس طرح بچوں میں میری مصیبت سے جان چھوٹے سے مدد بھی مانگے گا لوگوں سے کوشش بھی کرے گا اس کو نظر آ رہا ہے یہ میرا دشمن ہے کیونکہ ایسی ہے نا تو بچنے کی کوشش کرتے آدمی لیکن تعجب ایک چیز کا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یقین ہے اور پکا یقین ہے کہ ہمارے دین کو جو برباد کرتا ہے وہ شیطان ہے ہر وقت اس کی پلاننگ جو ہے کام کرتی ہے اللہ سے مہلت لے کر آیا شیطان تو اسی چیز کے لیے نمازیں وہ ہماری خراب کرتا ہے غفلت وہ پیدا کرتا ہے سستی وہ ڈالتا ہے ہر کام کی ہماری رکاوٹ ڈالتا ہے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے خوابوں میں کام کرتا ہے شہوات پیدا کرتا ہے مجبور کرتا ہے ہر گندے کام کرنے کے لیے گندی گندی پلاننگز ہوتی ہیں جوئے کی طرف لے کے جائے گا شراب کی طرف لے کے جاتا ہے سنا کی طرف لے کے جاتا ہے عبادات انسان کی خراب کرتا ہے گو کہ عام آدمی ہو عبادت گزار ہو عابد ہو سب کو بڑی فکر ہے اس چیز کی کہ بھئی ہمارا دشمن تعجب اس چیز پر ہے مجھے پتہ ہے میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہا
پوچھو سے بھائی شیطان مانتا ہے شیطان ہے، یہ سب کچھ کرا رہا ہے. داڑھی کو کاٹ رہے ہیں، شیطان ہے کراتا ہے کام. سنت عمر کو نہیں دیتا، سب پتہ ہے شیطان ہے. دنیا کی طرف رغبت کو دیتا ہے شیطان ہے. اسے کوئی ڈکت چھپی چیز تو ہے نہیں. اللہ پاک نے تو پورا اعلان فرمایا قرآن میں، سریع یہ تو کھلا مبین ہے، تمہارا دشمن ہے، تدب مبین ہے. کہا ہے نا قرآن میں، ٹریک کر رہا ہے جہنم کی طرف. اور چونکہ اگر آخرت کا خیال آ جائے یا کوئی تیاری کا خیال ہو تو اس سے وہ پردہ ڈالتا ہے، آدمی مجبور کرتا ہے. تو کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اسے جان چھوڑاؤں، اس تو ہمیں برباد کر رہا ہے. چاہے کتنا بھی انسان متقی ہے، نیک ہے، وہ تو اپنا کام کرتا ہے. یہی ایک وجہ ہے دنیا کی بربادی کی کہ دشمن کو جانتے ہوئے ہم دشمن کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. دشمن تو درکنار بلکہ دوستی ہو جاتی ہے اس سے پکی، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں قدم با قدم. تبھی دنیا کا یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، نادینیت. مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں نمازوں کو، مانتے ہیں مسجدوں کو، ہر چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو حالات ہیں ہمارے، جو معاملات ہیں دین کے، بہت کم انسان کی توجہ ہوتی ہے دین کی طرف. دن کا تقریباً 24 گھنٹے ہیں تو 20 گھنٹے ہمارے دنیا کی طرف صرف ہوتے ہیں، استفادہ نہیں دیتا. اور یہی انسان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا آسان ہے کہ دشمن کو پکڑو. جو دشمن ہے آپ جیسی دنیا کے دشمن ہے، دشمن کو پکڑیں گے انشاءاللہ سارا کام صحیح ہو جائے گا. جس روک رہا ہے ہمیں ہر چیز سے، تو روک تو وہی رہا ہے. تو اس سے کون پیدا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے، سب چیزوں کراتا ہے. افسوس روکتے نہیں. اگر اس پہ ہم بڑھ جائیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں نہیں ہوں یہ جو مجھے روک رہا ہے، میں تو ایک ایسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوں. انسان سوچے کہ اللہ نے تو مجھے پیدا اس لیے کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. خلق زندہ انسان عبادت ہوں، مجھے تو اللہ نے اعلان ہی یہ کیا کہ میں تجھے پیدا ہی اس فطرت کے ساتھ کیا ہے. بس تمہیں دھیان یہ کرنا ہے کہ تو اپنی فطرت سے نہ ہٹنا. اگر تجھے کوئی ہٹا رہا ہے تو تیرا دشمن ہوگا. ہم اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ایک تھوڑی سا کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ 5 وقت نمازیں مسجد میں آگے پڑھو، وہی نہیں ہم سے ہوتا. فجر پہ چھوڑ رہے ہیں، کبھی سحر چھوڑ رہے ہیں، کبھی عصر چھوڑ رہے ہیں. کبھی زندگی ہماری ایک ہی یہی چیز پوری نہیں ہوتی. اللہ نے تو ہمیں فرائض کا کہا ہے، باقی تو سارا نفل ہے. نجات کے لیے تو فرض کافی ہیں، باقی نماز درجات کے لیے ہے. اس سے بلند ہوتے ہیں درجات انسان کے. جتنے 4 فرض کے ساتھ آپ ملا دیں گے نا چیزیں، تو جتنی چینی ملائیں گے چائے میٹھی ہونا شروع ہو جائے گی. نجات کے لیے تو 4 فرض بھی وہ بھی نہیں ہم سے پڑھ سکتے. 4 فرض کے اللہ نے کہا جاؤ مسجد میں ادا کر دو، تمہاری نجات ہو جائے گی، تم بخشے جاؤ. کیا وجہ؟ شیطان. تو کوئی کسی درجے پر ہے گناہ کے، کوئی کسی درجے پر ہے عبادت گزار، کسی درجے پر ہے. ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ کھلا دشمن ہر ایک ہے، اس دشمن کے ساتھ الرٹ رہے آگے، تب کامیاب ہو جا سکتا ہے. کبھی دھوکہ نہ کھاؤ میں صحیح ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں اس چیز کی، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، خیر ہے میں تو پورے کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں. یہ تو ایسا معلوم ہے کہ انسان جب مرتا ہے نا تو مرتے وقت بھی آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے. اور کئی واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں.
مرتے دم تک وہ انسان کو کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو میں ختم کر دوں طریقے سے. کیسا سخت وقت ہوگا مجھے بتایا. جن لوگوں نے دنیا میں احتیاط ہی نہیں کی ہوگی, جنہیں کوشش ہی نہیں کی ہوگی, مست ہوں گے بس اپنی زندگی میں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کچھ کوئی خیال نہیں ہوگا. ایک دن کے آدمی 24 گھنٹے کی تجزیہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں بیٹھ کے ہم سوچ لیں کتنی نالائکی ہمارے سے ہوئی اس نے کرائی شیطان نے. موت کا تو بھائی کوئی پتہ نہیں ہے. خود سوچیں اگر انسان اس حالت میں مر گیا, سورج دہل میں پڑھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. بے جائے گا نا انسان تو وہاں تو دوستی ہوں سارا, وہ کہیں گے تم کہاں گئے, تو تھی تم کدھر آ گئے. عجیب جواب دی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں. انسان کیا کہے گا؟ نہیں سمجھ بات میں, سمجھے نا. اس سے پوچھیں گے کہ تو یہاں ادھر کیسے آ گیا, دو جگہ پہنچے تھے. تو پھر وہ 4 جواب اللہ تعالیٰ نے دیے اس انسان کے. وہ کیا کہے گا اس وقت جو جہنم کے اندر بیٹھا ہوا؟ کہتا ہاں کیا بتاؤں تمہیں بھائی, نماز میں پڑھتا تھا, اللہ نے مجھے پیسہ دیا تھا, کچھ تھا, میں خرچ نہیں کرتا تھا غریب ہو کر اس کو. 2 چیزیں, پہلی چیز نماز, میں نماز نہیں پڑھتا تھا. کبھی پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, کبھی مسجد میں چلا گیا, کبھی نہیں گیا. ہم اپنی مرضی پہ تھا دین میرا. پہلی چیز جو اللہ بتا رہے نا اس کی سزا تھی جہاں پہنچا. پتا تھا مجھے, لیکن میں نے کبھی شیطان سے لڑا نہیں اس معاملے میں. جیسے وہ کہتا تھا میں ویسے ہی کر لیتا تھا. چلے آج پڑھ لے, میں کچھ چلو نہیں, چھوڑ جا چھوڑ دو. کچھ پڑھاتے تھا دنیا کے لیے کہ دنیا کیا کہے گی یار تو نماز نہیں پڑھتا, اور کچھ کو پڑھ نہیں دیتا تھا. کچھ کام کرا دیتا تھا اور کچھ چھوڑا دیتا تھا اس سے, تاکہ ادھر ادھر نہ گھومے. بس ایک بات پکا جم جائے اس میں. ہو رہا نہیں بھائی, ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ مطمئن کر دیتا اس کو, جی میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا, پیسہ دیا کہ سوچے ہی نہیں کسی غریب کو جا کے تقسیم کروں, کسی رحم نہیں تھا میرے دل میں. تیسری عجیب بات ہے کہ عجیب مشغلوں میں تھا میں, جو غیر قوموں کے مشغلے تھے اس کے میں بھی شامل تھا بیچ میں, ایسے ہی کام کرتا تھا میں بھی. ان کے تہواروں میں شامل ہو جاتا تھا, جیسے مجلسیں کرتا تھا, جیسے کام کرتا تھا, سب اوپر نیچے میرا ویسے ہی معاملہ تھا. یہ تیسری بات کہی ہے قرآن میں. تو چوتھی بات جو گئی اس نے کہ بات دس یہ تھی کہ قیامت کا یقین نہیں آ رہا تھا مجھے, خوف ہی نہیں تھا. مجھے خوف ہوتا میں یہ کام کیوں کرتا, میری اولادیں میرے سامنے کر رہی ہیں کام, ایسی ڈرامہ ہی تھا سارا. تو آج پتہ چل رہا ہے مجھے. فرمایا جب یہ میری حالت تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا اس چیز کا, لیکن اس حالت میں مجھے ایک دم موت آ گئی. اللہ مہلتیں پھر مجھے نہیں ملے گی میں کچھ سوچ سکوں کیا کر سکوں. آج جس حالت میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں اسی حالت میں اٹھ جائیں تو ہم اپنا تجزیہ کریں کہ آج ہمارے دماغ میں تھوڑی سی بات آئی کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم نے آج کیا کشتی لڑی ہے, کیا مقابلہ کیا. نہیں, ٹائم نہیں ہے, ہم تو اس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو تو پکا دشمن ہمارے سب کچھ کرنا تھا, دن میں 10 دفعہ سو جائیں گے کیا دشمن ہے میرے, یہ بھی کام کرتا ہے, فلاں بھی کرتا ہے, اسے حاصل کرتا ہے. 1000 دفعہ اس کی گفتگو ہوگی, 1000 لوگوں سے بات کریں گے. تنگ کیا اس آدمی نے, جا بڑا پریشان کیا. لیکن جو اصل دشمن ہمارا ہے 24 گھنٹے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں اس بارے میں کہ ہم نے اس کے بارے میں اس کے لیے کوئی ہرڈل لگایا ہے, کوئی بیرل کی ہے, کہ سوچے آج ہمارے تک کیا بار کر گیا ہے. وہ میری نمازیں کتنی خراب کی ہیں, میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے کہاں خیال گھما رہا تھا میرے, تکبر میں نے پیدا کر رہا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, فلاں یہ کام کرتا تھا. یعنی ہزاروں چیزیں ہماری سوچنے والی ہیں یا نہیں بھائی.
لیکن مطمئن ہو نماز پڑھ رہے ہیں جی فلاں کر رہے ہیں. بھائی یہ تو سوچو کہ یہ ان چیزوں جو ہم کر رہے ہیں اس میں اس کا کتنا دخل ہے. انٹرفیئر کر رہے ہو. ہم جب کھانا کھانے جاتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ رات کو جب بیوی کے پاس جائیں گے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے سارا کچھ کام. حدیثیں وہ پرسنل جاتا ہے بالکل انسان کے ساتھ. یہ نہیں کچھ چھپی ہوئی چیز ہے. کھانا آپ کے ساتھ کھائے گا, ساری رات آپ کے ساتھ گزارے گا, جو آپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں کوئی خیال نہیں. پھر شیطان بچے پیدا ہوتے ہیں, اپاج بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہو کے وہ نافرمان ہوتے ہیں, کفر تک پہنچ جاتے ہیں. ان کسی چیز کا دین کا خیال ہی نہیں ہوتا ان کو. بری اولادیں پیدا ہوتی ہیں پھر سے. کیوں؟ یہ بات سمجھیں نا کہ ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہر وقت دشمن جو ہمارا ہے اس کو سپیر نہیں ہونے دیں. یقین کریں بے ایمان کر کے دنیا سے نکال دے گا. وہ سیٹسفائی کرتا ہے آدمی کو, بھائی میرے سے جھگڑا کرے نا. جو چلاک دشمن ہوتے ہیں نا اندر سے آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایسا جی کیا حال چل ہے, ٹھیک ٹھاک ہے نا, بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, میرے کوئی خدمت ہے, بڑے آرام سے ملتے ہیں آپ سے. ہے ایسا نہیں دنیا میں, تاکہ میری دشمنی کا پتہ نہ چلے اور میں اس کو کاٹتا رہوں, اس کا صفایا کر دوں. تو شیطان دوست سے بڑی چیز. اس کو یہ غم نہیں ہوتا کہ کتنا پتا ہے یہ کیا کما لے گا, کتنی دکانیں بنائے گا, کتنے مکان بنائے گا. اس کو سب پتہ ہے کہ اس نے کیا لے کے جانا ہے, کیا ہونا ہے. اس دندے پہ لگا دو اس کو. اس کو فکر ہی نہیں ہوگا کہ بھائی آج سوچ لے کہ آج مجھ سے کیا کچھ کام کرا لیا شیطان نے, کیا میرے کتنا میرا بیڑا کر کیا اس نے. جب تک آدمی سوچتا ہی نہیں اپنے پروٹیکشن کے لیے تو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے اپنے آپ؟ کر سکتا ہے بھائی؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو یہ عادت بنائے ہم لوگ کہ دشمن کو کبھی نہ بھولے. جو دشمن کو بھول گیا یاد رکھیں برباد ہو گیا اور ناکام سے گیا. ہر وقت دشمن کے بارے میں سوچنا ہے, یار یہی کام تو ہے اس نے کیا, اس میں یہ تو کام نہ کرا دیں گے, اس طرف نہ مجھے کیوں لگا دیں. ایسے الرٹ ہونا چاہیے. ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے, یہ نہ مار دے گولی, چاروں طرف گھومتے رہتے ہو, اس کے پیچھے گارڈ لگے ہوتے ہیں. ہر وقت کو فکر ہی ہوتا ہے. اکیلے تو کہ جاتے ہی نہیں لوگ, کبھی جانا ہو تو ان کی حالت خراب ہوتی ہے. کیوں؟ کتنے دشمن نہ آ جائے. وہ دشمن کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بڑا برباد کر دے گا, ہماری نسلوں کو ختم کر دیتا ہے, طلاقیں دلا دیتا ہے, بچوں بیویوں کو الگ کر دیتا ہے, تعلقاتوں کو ختم کر دیتا ہے, رشتہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے, ماں باپ بہن بھائیوں کے اختلاف پیدا کر دیتا ہے, اندر آگ لگاتا ہے دشمنی کی, حسد کی, غصے کی, چلتے رہتا ہے آدمی حسد سے غصے سے. یہ کون ہے؟ انسان ہے. ہم ایسے نہیں ہیں, ہماری تو فطرت بڑی اچھی ہے. ہم پہ تو فرشتے ناز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوریجن دکھایا تھا کہ تم تو یہ ہو کہ تمام فرشتوں کو تم سے سجدہ کرا دوں گا. سبحان اللہ, کرایا نہیں کرایا؟ ہمارے منہ سے کلوایا اللہ نے. جب اللہ نے کہا تمہارا رب کون ہے, تھا میں نے جواب دیا, آپ نے جواب دیا, اللہ. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ سچا اصل انسان ہوگا, مسلمان ہوگا, بچا ہوا ہوگا اس وقت کے لیے جس وقت سے جان نکل رہی ہوگی. اج تخبط الشیطان اندر موت, یہ حدیث بتا رہا, یا اللہ تو رحم فرمانا مجھ پر. اج تخبط, ہمیں موت کے وقت مجھے شیطان کی خباثتوں سے بچا لینا, میرے دماغ کو موقوف نہ کرے اس وقت. یہ نبی دعا سکھائی کہ حجت الایمان, مجھے اس وقت کے اوپر مجھے ایمان میرا دے دینا, مجھے بھروسہ نہ ہونے دینا کسی چیز پر, کہ دشمن میرا بہت سا. تو میرے بھائی سچ ہو جانا کہ اس طرح بے فکری زندگی انسان کو گزار سکتا ہے, ہمیں گزارنی چاہیے.
جب بچوں کو ٹریک پہ لے کے نہ آیا ہوں، اس میں بات نہیں، فکر کی دعوت دے رہا ہوں آپ. یہ سونے تو ہم سے کہا نہیں بنتا، ہم آئے جی ہمارے بچے خراب ہو گئے تو کوئی فلاں ہو گیا اور ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جی، بس لڑکی تھی وہ بھاگ گئی، فلاں لڑکا یہ چلا گیا جی، اس نے ایسے کر لیا، میں تو بڑی، یہ نہیں چلتا کام. اس کے لیے کیا ہے، دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو اللہ کے جو نبی بھیجے اس لیے تو ہمارے بھیجے، ہماری گائیڈنس کے لیے، کہ دشمن نے پیچھے لگا دیا، آپ جائیں ان کو بتائیں کہ تم کیسے بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے. کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا، کوئی آپ کو فلاسفر نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. واحد جہاں سے یہ نسخہ ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ رسالت سے ملے گا. آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا اس کے علاج. اللہ نے آپ کو صرف بھیجا اس چیز کے لیے. نہیں سمجھے گا؟ کیسے ملے آپ کو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر آپ کی زبان سے سن لیں. کتنا بڑا حل بتایا اس چیز کے، کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں، شیطان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قصہ ختم کر دیا. کون گارنٹی دے رہا ہے؟ امام الانبیاء گارنٹی دے رہے ہیں. جب مبعوث سنائے گے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے دعوے نہیں چلتے، اس پر چلتے ہیں بوکس دعوے چلتے ہیں، وہ نقصان کو نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ان پہ بہت کم داؤ چلتا ہے، ان کے نہیں کچھ بگاڑ سکتا. تو میں مثال بھی دیا کہ دیکھیں نا آپ، کہ جب آدمی دشمن جو ہوتا ہے مارنے کے لیے پھر ہوتا ہے، جس سے میں بتایا آپ کو دنیاوی دشمن، تو اس سے پناہ مانگتا ہے، آدمی پناہ لیتا ہے. اس کو مارنے کی جائے تو بھاگتا ہے، بھاگنے والا کہتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ چھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے جس سے بچ جاتا ہے. اللہ نے مثال دی کہ اسی طرح سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کو، کیونکہ یہ بہت بڑا قلعہ ہے بچانے کے لیے. اللہ کا ذکر. کتنے خوش قسمت انسان ہیں آپ لوگ کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کے بعد اللہ نے کلو کھول دیا آپ پر. شکر تو کرے آدمی اس چیز پر. بے سمجھ ہمیں اللہ نے یہ بات بتائی کہ ذکر جو اتنی بڑی چیز ہے، اور ذکر اللہ اکبر کیوں کہا گیا؟ اس کو اکبر کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ آج نہیں لوگ سمجھتے اس کو. دیکھیں اب کتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اب ذکر کر رہے ہیں، یہ فائٹ کر رہے ہیں کس سے؟ شیطان سے. سبحان اللہ. تو شیطان سے فائٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. گارنٹی دی. ذکر کے ساتھ لگ گئے ہیں یہ لوگ، انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. اب اس سے باہر نکل جائیں آپ تو وہاں تو کوئی گارنٹی نہیں ملتی. اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ جو ہوگا. ابھی دنیا میں آپ دیکھیں جب صبح ہوگی تو کوئی اتنے قتل کر دیے، اس ملک فلاں ہو گیا، اس نے اس کو تباہ کر دیا، اس نے یہ تباہ کر دیا، یہ ملک میں یہ ہو گیا، اس نے 40 ایسی خبریں ملے گی نا. سوئے آپ کو 9 بجے آپ دنگ رہ جائیں. وہ کون ہے؟ کون کرا رہے یہ کام؟ شیطان. اس سے انکار کر سکتا ہے کوئی؟ ایمان والا تو نہیں کر سکتا. بتائیں صبح ہی آپ کو تازی خبریں مل جائیں گی رات کو اس نے کیا کیا تماشے کرا ہے، کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اخباروں میں آتا ہے، ٹیلی ویژن میں آ جائے گا سب. اب ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک سمجھتا کون اس چیز کو؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں شعور پیدا کرتے اللہ تعالیٰ، خود بخود نور پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کو. ہم ذکر سے بھاگتے ہیں. کتنی بیوقوف ہیں، ذکر سے بھاگتے ہیں. نہیں ذکر نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں. ذکر کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے.
اتنی تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں جتنے ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. آپ بے انتہا اور میں خوش ہیں الحمدللہ. اللہ نے جس طرح ہمیں توفیق دے دی اس طرح بیٹھنے کی، ہم بیٹھ گئے ہیں یہاں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اللہ نے فضل فرما رہے ہیں ہمارے پر. روز مرتے ہوئے تو آپ آدمی کو دیکھتے ہیں حالات میں، بس موت کے وقت جیسے آتا ہے وہ کچھ بتا نہیں سکتا بیچارہ، کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اس کے ساتھ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ اب اس کی جان نکل لی، اس کے ساتھ اب یہ کام ہو رہا ہے. پسلی پہ پسلی چڑھ رہی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھ رہی ہے، اس کی روح کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے ساتھ فضائیں سایہ دی جا رہی ہے، اس کو فنا کیا جا رہا ہے. نو پروٹیکشن. نمازوں کو اس نے برباد کیا، جماعتوں کو اس نے برباد کیا، کیونکہ وہ ذہن گھومتا ہے نا اندر. وہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں گھومتا ہے، وہ اسے کیپچر کرتا ہے بلڈ کو. بلڈ سیل جو ہے نا اس کے قابو میں آ جاتا ہے. جن دیکھ لیں آپ، جن کیا کرتے ہیں، جن تو ہے بھی شیطان، خود بتاتا ہے جن اندر جاتا ہے. جن بھی کیوں چیختا ہے جن جب آتا ہے انسان بھاگتا ہے؟ کیونکہ وہ کیپچر کر لیتا ہے، دماغ کی وینز ساری کیپچر کر لیتا ہے، سسٹم چینج کر دیتا ہے. اس کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے. شیطان کو پوری طاقت ہے، دماغ کو کیپچر کر لے گا. آپ کو کہتا ہے ڈپریشن ہے، کیونکہ پاگل ہے، کچھ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ آپ نے شیطان سے پروٹیکٹ کی نہیں. کسی کو کبھی ہو جاتا ہے، کسی کو کبھی، بچتا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ 99.9 سے سارے ڈپریشن کے مریض ہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر جن نہ بیٹھا. میں کہتا ہوں آپ، میں نکال کے دکھاتا ہوں، آپ باتیں کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن برحق ہے دوستو. ہمارے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ رحمان ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ شیطان ہوتا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نفس پکڑ کے دیکھ لیں. اور نقید الشیطان، اللہ کہتا ہے میں اس کو شیطان نقید کر دیتا ہوں، نوکرین ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. اس لیے مطلب دعوت سب سے بڑی دعوت ہے. آپ لوگوں کو بتایا، آپ کچھ مزاج مریض نہیں ہیں. آپ کیوں گولی شولی کھاتے رہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کا ذکر کریں. خاص طور پہ جو طبیب لوگ ہیں، انہوں نے ذکر کی لائن لے لی ہے تو ڈبل کام کر سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ. گولی بھی دیں اور ذکر بھی دیں. اصل چیز تو ذکر ہے. کوئی بھی سائیکوٹسٹ مجھے بتا دے کہ دماغ کا کوئی علاج ہے، وہ بھی دماغ کو موقوف کرتے ہیں الیکٹرک شاک سے. تو شیطان کو پہلے کیا ہوتا ہے، اپنے شوق دے دے گا اس نے، اس کو اور سلا دیتے ہیں. کس سے ختم؟ چلو پہلے مرا تھا پھر مار دو اس کو، بول ہی نہ سکے. یہ علاج ہو رہا ہے جناب. 10 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب علاج کریں گے کہ دماغ خراب کر دو، اٹھے ہی نہ. ملا کو بھول جائے، سب کو بھول جاتا ہے، اور پکڑے گا ڈاکٹر کو. آخر ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے علاج اللہ کی طرف لے کے جائیں. اس کو بچا جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جلدی اس ویلی میں گولی دے دو، اس ویلی میں گولی دے دو، ٹھکا جا رہا ہے. شوق دو اس کو، پھر شارٹ پڑتا ہے الیکٹرک، بالکل فارغ ہو جاتا ہے بیچارہ. پہلے شیطان نے دیا، وہ ڈاکٹر صاحب دے دیتے ہیں تو بالکل فارغ، ہنستا رہتا ہے. اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سب چل رہا ہے. ہر وہ ہنستا رہتا ہے. دیکھیں کتنا خوشحال کر دیا ہم نے ساتھ میں. کہا تھا نا اس کو شارٹ مارو. بھول گیا، پکڑ گیا. یہ سزا ہے تو ہوں گی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی. اگر انسان نہ بنے نا، اس مقام پہ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ. پاگل کرتا ہے، مرتے دم پہ کر دیا پاگل تو وہ تو پھر ہنستا ہی رہے گا. ویری ویری امپورٹنٹ اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ. نہیں پیارے نبی کیسے فرماتے ہیں ذکر کے بارے میں. ذکر کرنے والے جو ہیں، ذکر کرتے ہیں تو شیطان کا وار نہیں چلتا.
جب شیطان کا وار نہیں چلتا تو ان میں گناہ کہاں سے آئیں گے؟ بولے سبحان اللہ. آپ تناسب نکال لیں کہ ایک وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح شام، سے اللہ نے فرمایا کسی شیخ سے ملا ہے، ایک وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، گناہوں سے بھرا ہوگا لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا الحمدللہ بہت کم اس کے ساتھ گناہ چپٹے ہوں گے. ہز لائٹ ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے اس میں. اب خود ہی تجربہ کر لیں تو بہت. ہالینڈ کا مجھے یاد ہے ایک بڑا فیچر پڑھا تھا میں نے ہالینڈ میں، ڈاکٹر نے تجربہ کیا تھا ذکر، لفظ اللہ پر انہوں نے تجربہ کیا تھا. واٹس ایپ کٹنگ تھی میرے پاس، بڑے خوبصورت تھی، اللہ کے ذکر ہی بات ہے. حیران ہو گیا اثر دیکھ کے کہ اللہ کے نام کا اتنا بڑا اثر ہے. حیران ہو گئے. ہمیں تو شیطان نے یہ یقین دلایا کہ اس کے اثرات کتنے، اللہ کے نام کی برکتیں کتنی ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہمارا یقین ہو نا، صحیح بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس میں جو میں نے قرآن اتارا ہے. ہم تو صرف یہ اللہ کے نام سے سب علاج کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، حضرت نور ان کے پاس آتے تھے نا، جب کینسر والے بھی، پاگل بھی، سب آتے تھے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ کیوں اس کو صحیح ہو جاتا تھا؟ ہم ان کے ساتھ ایک مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کھولا تھا، وہ ہاسپٹل اپنا کھولا، یہ حضرت کا تھا خانقاہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے مکان میں وہ کھول لیا تھا اپنا. تو ہنستا آتا تھا ڈاکٹر حضرت کے پاس، جیسے سارے مریض تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، میری دکان بھی نہیں چل رہی ہے. اب صحیح میرے پاس نہیں ہوتے، یہاں تو صحیح ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر غنی نام تھا اس کا. تو بھائی حضرت کس سے علاج کرتے تھے؟ کیا تھا ان کو اصل؟ میں نے خود دیکھا ہے، مجھے لکھ کے میرے پاس ان کی تحریر، مجھے تو اجازت بھی دی نا، یہ کام تم بھی کر سکتے. کیا کرتے تھے؟ کاغذ لیتے تھے، اللہ رحمان رحیم، یہ پانی میں ڈال کے پیتے رہے، اور کچھ بھی نہیں. اس تو میں خود زندگی پر دیکھے اور میں نے علاج ہوتے دیکھے لوگوں کو، کیونکہ ان کو یقین تھا، ان کا اتنا بلند یقین تھا کہ اللہ کے نام میں جو برکت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے کہہ دیا کہ ہر چیز 3 ناموں سے شروع کر دو، تو وہ تو دنیا کی ہر چیز سے بڑا طاقتور چیز ہے. اب آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر کے اس مقام پر ہوں، اتنے مطمئن ہو کہ جس وقت میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں جس وقت میں کر رہا ہوں. اللہ کا اس سے بڑا کرم ہی کوئی نہیں ہے، اور مجھے کوئی بھی جنت میں لے جانے سے روکنے والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ذکر مجھے جنت میں لے کر جائے، تب مزہ آئے گا ذکر میں. اس لیے منہ بنا کے بیٹھ جائیں بس نہیں، ہمیں تو اس پہ شکر کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم اس کا کیسے شکر کریں. نہ کرنا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی بڑی اللہ نے فیل دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والا ہے عجیب کیفیت ہوگی اس کی آخرت میں. کتنے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے اور آرام سے جنت میں جا رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں بوجھ جو ہوگا نا وہاں پر، یہ جو ہم کرتے ہیں نا دن بھر حرکتیں جو شیطان کراتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے، اچھا ہم یہ ایسے ہی نہیں ہوں گے، بڑے اونچے اونچے لمبے انسان ہوں گے، ہم منہ بڑے بڑے ہو جائیں گے، ہمارے سب ہے چینج ہو جائے گی وہاں جا کے. اور پھر ان بوجھ جو ہوگا گناہوں کا اس پہ لادا جائے گا. اور پھر حشر کے میدان میں جب کیسی چیزیں جو آنے والی ہیں اندازہ لگائیں، اور جس وقت حشر کا میدان 50,000 سال کا، اس بوجھ کے ساتھ آدمی اس پسینے کے اندر گرمی میں کھڑا ہوگا، اس کو کتنی خواہش ہوگی کہ یار بوجھ مجھ پر نہ ہو. تو کمال ہوگا ذکر کرنے والوں کا، ہلکے پھلکے پتہ کچھ نہیں ہے ان کو. اس اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم سستی کرنی چاہیے دوستو، ہم بھی سستی. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت دی اللہ پانی کے لائن یہاں ہلکے ہو رہے ہیں اللہ کے ذکر کے، نقش بندی ہلکے، چھوٹا بوٹا نہیں، بہت بڑے شیخ کال کا ہے.
وقت کا کتب تھا جس نے مجھے یہاں بھیجا، حضرت صاحب. ایسی تھوڑی، انہوں کیا پتا، گدائشی میں بیٹھے ہیں، مجھے کہتے جاؤ ادھر جا کام کرو. کدھر کس چیز سے جانے، اور پوری انسٹرکشن دے دی. ان کو کیا پتا یورپ کا. لیکن انہی لوگوں کی حکومت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتب اقتاب جو ہوتے ہیں نا، انہی سے حکومتیں چلتی ہیں ساری. یہ انقلاب دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ان کی کیبنٹ لگتی ہے رات کو، اس کو دے دو، یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، فلاں یہ دے دو، فلاں یہ دو. وہاں سے سلسلے چلتے ہیں. اللہ نے ان کی طاقتیں دی ہیں اس چیز کی. دے کنٹرول. ایک انسان کو اللہ نے کتنی طاقت دی. ایک ٹوٹا بچہ انسان بھیج رہا ہے. یہ نہیں میرے سب کو علم، کتابیں، حدیث، مفکر، فلاں کچھ بھی نہیں تھا. ایسے چن لیا مجھے مٹی سے. سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں. یہ تو کوئی بھی اونچا انسان بناتے ہیں، بہت حدیثیں پڑھی ہیں، فلاں یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، اتنے نہیں. بس نظر ڈالی، رحمت کی نظر پڑی، تو اٹھ جاؤ ادھر. کدھر؟ پیک کر، پیک سامان. اب وہ جاؤ گا نہ کوئی میرا یہاں حساب نہ کتاب. یہاں میں یونس نے پڑھا، لوگ جوتے ماریں گے. پیر کہاں سے بن گیا؟ تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا میں. چور یہ تو بھی یہاں یہ کرتا تھا، کہاں وہ یہ کرتا تھا، ساتھ کھیلتے تھے، فلاں کرتے تھے. ابھی تو یونس سے فارغ ہوا. یہ میں نے ڈگری کی تھی اس وقت مانچسٹر یونیورسٹی سے. ادھر کیا ہوا؟ انتخاب ہو گیا. ایک بات یاد آ رہی ہے، یہاں مجھے یاد کرا دینا، بیچ میں بول دوں تو کچھ نہیں. دیکھیں پولیس والا ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں نا. آپ یونیفارم پہن کے آ گئے، سب لوگ کیا کہیں گے؟ پولیس والا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ نے فوجی یونیفارم پہن لی، سب لوگ کیا کہیں گے؟ جی فوجی آ گیا، فوجی آ گیا. ایسے ہوگا نا. جس گروپ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ملائیں گے ویسے ہو جائیں گے نا. تو دو گروپ ہیں. اب یہ عجیب بات بتا رہا ہوں، اب صوفیوں والی بات چل رہی ہے. سننا میری بات. دو گروپ ہیں، ایک مقربین کا ہے، ایک ابرار کا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ایک مقربین، ایک ابرار، دو گروپ ہیں. اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یہ مقربین. مقربین کہتے ہیں جو قریب ہو اللہ تعالیٰ کے، مقربین اس کو کہتے ہیں. نہیں جس کو نہیں سمجھ آئے گا تو انگلی کڑا کر دے گا. انگلش میں بتاؤں گا اس کو. مقربین جو کلوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، بہت اونچا گروپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ابرار. مقربین کون ہوتا ہے؟ سلیکٹڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. مقتصور رحمت بے شاء. قرآن کہتا ہے کہ جس کو چاہے ہم چن لیتے ہیں. یہ قرآن بول رہا ہے کہ اس میں کوئی کسی کا دخل نہیں. جس کو میں چاہے چن لیتا ہوں. مقصود کوئی کوالٹی ہو نہ ہو، میں جاؤں تو پب سے نکال کے اس کو کتب بنا دیتا ہوں. میں چاہوں چوری کرتے ہیں، میں اس کو کتب بنا دیتا ہوں. کوئی کٹاوری نہیں. یہ کون ہے؟ مقربین لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ ابرار کا. کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. یہ منتخب نہیں ہوتے، ان کو ہدایت دیتا ہوں. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں صوفیوں؟ ان کو کیا دیتا ہوں؟ ہدایت دیتا ہوں. ان کو سوچ دیتا ہوں، پھر ان کی ہدایت ملتی ہے، پھر ہدایت سے مجاہدہ چلتا ہے، پھر ان کو اللہ والا ٹھکاتا ہوں، پھر اس کے ساتھ مجاہدہ کراتے ہیں، پھر یہ جا کے ترقی کرتے ہیں. لیکن منتخب جو ہوتا ہے مقربین، اس کو میں چن لیتا ہوں. ہاں سمجھ میں. تو فرمایا اب تم نے یہ دیکھنا ہے آپس میں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ ہماری مشابہت ہے. بولے سبحان اللہ. کیوں یہ دونوں گروپ کے پاس ایک ہی سلسلے کی باتیں ہیں. وہ کیا؟ اتباع رسول ہوتے ہیں، کثرت ذکر کرتے ہیں، تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں. پھر اگر یہ خواہشات، یہ مماثلت آپ کو نظر آ رہی ہے تو خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ مقربین میں سے ہیں یا ابرار میں سے ہیں. آج تو تعریف ہو گئی آپ کو بڑی زبردست. نہیں سمجھ میری بات؟ اتنی زبردست تعریف ہوئی. یہ چھوٹے موٹے آدمی کہ جس گروپ کی، میں نے کہا پولیس والے کہیں گے نا، وہ آپ کو دیکھ کے پوچھتے کیا کہیں گے؟ مقربین میں سے ہیں بھائی.
نام لکھے جائیں گے آپ کے یہ ابرار میں سے. امام پہنے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، داڑیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گناہوں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، شیخ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، شیٹیں بھرتے ہیں. یہ کون کرتے ہیں یہ کام؟ یہ مقربین اور ابرار کرتے ہیں یہ. تو بخشے بخشائے تو ویسے ہو گئے ہم لوگ ماشاء اللہ. نہیں سمجھے بات؟ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اچھا اب کیا بات چھوڑی تھی میں یاد ہے کسی نے؟ بھول گیا کیا بات کر رہا تھا. بات ہی ختم کرا دیا. چلو یاد آئے گی تو بات شیطان کی. شیطان جو ہے انسان کو ڈراتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ انسان کو کیا چاہیے؟ جو پتہ ہے دشمن ہے تو اس سے بچنا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ذاکرین لوگ ہیں ان پہ داؤ نہیں چلتا شیطان. اور جب اٹھیں گے آخرت میں تو بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے. کوئی گناہ ہوں گے ہی نہیں تو دنیا میں ختم کرائے ہیں گناہ. شیطان جو گناہ کراتا تھا اس کے ساتھ تو جھگڑا رہتا تھا ہمیشہ ان کو. اس کا داؤ چلنے نہیں دیتے تھے. اس نے کوئی داؤ مارا اس کے بعد پھر وہ ذکر میں بیٹھے پھر اس کا داؤ کم مزور ہو گیا. ذاکر جو گناہ کرتا ہے نا اس کا وہ کمزور گناہ ہوتا ہے، اس کو اتر سکتا ہے. صحبت شیخ سے، ذکر اللہ سے، شیخ کی باتوں سے، شیخ کی زیارت سے ٹھنڈا ہو چلا جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی گناہ کام کریں جا کے شیخ کی زیارت کریں ٹھنڈا محسوس کریں گے اپنے آپ. وہ جاتے ہیں دور دور زیارت کو نہیں جاتے. یہاں پاکستان گئے اپنے شیخ کے لیے، ہم فلاں جگہ گئے تو کچھ ہوتے ہی تو جاتے ہیں نا بیچارے. یہ اللہ نے تاثیریں رکھی ہیں اپن، اللہ نے رکھی ہیں سب تاثیریں اس چیزیں ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے. یہ ہمارے انتظام کی ہیں. ہم تو کسی انتظام کو لیتے ہی نہیں ہیں، اس سے بڑھتے ہی نہیں ہم. کیونکہ شیطان یقین ہی نہیں کرنے دیتا وہ کام. تو کم سے کم بھائی یہ چھوٹا سا راستہ ہے اسی کو اختیار کر لے، اس طرف چلا جائے. جب یہ کام کریں گے ہم تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے فرماتے ہیں اس میں گناہ رہ نہیں جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہارڈ ترین وقت ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ، تو کلائمیکس وقت آنے والا ہے حشر کا میدان. اس وقت نقشہ کھینچنے لگا. ذکر کرنے والے جو آج جو آپ کر رہے ہیں ذکر کتنا پیارا دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فضل فرمایا ہم پر کہ اس شیخ نے وہیں بیٹھ کے سلیکٹ کر لیا ایک آدمی کو. یکسر میں رحمت ہمیشہ یہ نہیں پوچھا تیرے پاس قرآن ہے، تو تجویز پڑھا ہوا ہے، تو تجویز جانتا ہے، تو بخاری پڑھی ہے، تو نے کچھ نہیں پڑھا، جا نکل جائے یہاں سے. مجھے میں تو ایسی ہوں، میں نکل کے میں نکل جا. جی کیا کرنے کے دو کام. جی کون سا کام؟ ذکر اللہ، سنت رسول اللہ. اب یہاں 70 سال پہلے میں کس کو بتاؤں جی امامہ پہنے، میں کس کو بتاؤں جی دھوتی پہنے؟ وہ سنتا میری بات. میں کسی عورت کو کیسے بتاؤں جی برقع پہنے؟ میں لوگوں سے کیسے مجھے ٹی وی چھوڑیں؟ اور پھر وہ کہتے یہ تو یار جان، یہ تو وہی آدمی ہم دیکھتے تھے یار یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ضروری کوئی چکر دے رہا ہے یہ پیر بن گیا ہے. اور پھر بڑے بڑے پیر ہوں، بدعتی پیر، معمولی چیز ہے. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب کتنی طاقت ہوگی حضرت کی. میں سوچ رہا ہوں رک جا، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال. جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھا. سوچ رہے ہیں آپ کیونکہ پیچھے سے ہوتا ہے معاملہ سارا. یختصر میں رحمت یشاء، مقربین میں سے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ وہ تیار خود کرتے ہیں انسان کو. نہیں بات میری سمجھ میں؟ ذکر کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ آپ کے حوصلے بڑھا رہا ہوں ذکر. اور ذکر صرف اس لیے کرنا ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت لینی ہے، یاد رکھنا. اور دنیا نہیں نکل لی، دنیا کی محبت اب تک جڑی ہوئی ہے، پھر فیل ہو جائیں گے. کہ کتنا بڑا
اللہ پاک نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو تیار کرے گی جس سے آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا نہیں جی یہ تمہاں پڑھا ہوا ہے یہ تمہاں پڑھا ہوا ہے یہ پڑھا نہیں، امی بنا کے بھیجے ایک آدمی تاکہ ڈائریکٹ پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے فضل سب لوگوں پر. یہ ثبوت ہے اس چیز کا. سبحان اللہ. بڑی تو آپ بہت ہی ہیں دوست، آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں، یہ تو کام میں اعلان دیکھ رہا ہوں اس کام کو. جو کچھ میں نے کیا مجھے ہی پتا ہوگا نا کیسا آدمی فیس کرتا ہے. میں آپ اٹھا کر دوں چلیں یہ میں کیا نہ داڑھی نہ کچھ نہ لینا نہ پتہ کچھ، مجھے کہ زندہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی سالوں کا معاملہ نہیں، ایک سیکنڈ کا معاملہ تھا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں رحمت نظر. سبحان اللہ. انسان نظروں سے تبدیل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ بات دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. یہ نگاہیں بدلتی ہیں، نگاہیں علاج کرتی ہیں اللہ کے ولی. سبحان اللہ. وہ تھرمومیٹر نہیں ہوتے، انجیکشن نہیں ہوتے صحیح کرنے کے لیے انجیکشن لگا دو جی ایک گولی لگا دو فلاں چیز دے دو، نہیں نہیں. نگاہیں ان کو ایسی نہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. یہ جو شعر بنائے گئے ہیں نا بڑے قیمتی شعر ہیں. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ ایسی نظر بندے جس نظر اٹھاتا ہے بت گرنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے جس کو میں نے کہا نا ٹی وی توڑ دو، تو یقین کریں اس زمانے میں بڑے بڑے ٹی وی خوبصورت، ابھی تو ٹی وی تھا اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، باقی لوگوں نے اٹھا کے وہ جو ہوتا ہے نا ڈب کرتے ہیں جہاں کیا کہتے ہیں اس کو وہ پھینکتے ہیں کوڑا، پورے وہاں ٹی وی بھیجے اس طرح پھینک توڑے لوگ. کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی جلدی محبت دلوں سے نکل گئی. کیوں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی عورتیں جو آوارہ تھیں، آوارہ یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی شکل، وہی چار پردوں میں ایسے چھپ گئی کہ اس کو کوئی انگلی نہیں دیکھ سکتا تھا. میں انقلاب بتا رہا ہوں آپ کو. کون کر رہا ہے؟ 30-35 سال کا ایک جوان لڑکا ہے جس کے ایک ولی نے حکم دے دیا ہے، کرنٹ دوڑا دیا اس کے اندر. کیوں؟ اچھا آپ سوچیں، وہ کچھ نہیں کہا، مجھے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، نبی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. زندہ ہوئی سنت نہیں، کتنا بڑا مشن دے کر بھیجا تھا کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں الو ہوتے ہیں، یہاں کے متبع سنت ہو جاتے ہیں. وہاں ڈرتے ہیں، یہاں فخر کرتے ہیں کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو انگلینڈ میں بھیجا، تو ہی کیا بن کے آ گیا. یاد ہے بیچارہ ایک کوئی تھا لڑکا، تو پڑھنے آئے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، میرے ہاتھ لگ گیا. جب کاریگر کے ہاتھ کوئی لگ جائے تو کوئی چیز بن جاتی ہے نا چیز. تو وہ تو بھول گیا یونیورسٹی سنتی، وہ تو رنگ چڑھ گیا اس میں. اب جب وہ اترا جا کے گھر اس کو لینے آئے ہوئے تھے، ایک کراچی کی بات بتا رہا ہوں، اس کو جوتے مار شروع کر دیے اس کے باپ نے کہ تجھے میں اس لیے بھیجا تھا، میرے پیسے ضائع کر دیے. تو یہ کام تو یہاں بھی ہو سکتا تھا، بےخود 6 سال لگا کے. کون ہے وہ آدمی جس نے خراب کیا؟ جو چیز وہاں نہیں ہو سکتی آج یہاں ہو رہی ہے. ہندوستان سے، انڈیا سے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں یہاں کے، دیکھیں یہ چیز تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی حضرت، یہ تو کمال ہو رہا ہے، یہ کمال کام چل رہا ہے آپ کے یہاں. تو بڑے بڑے مشائخ وہ آمین مدرس آتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے. یہ کون سی جماعتیں ہیں یہاں؟ ہم تو سمجھتے ہیں تو پب شراب خانے، یہاں تو شور ہی دیکھ رہے ہیں، یہاں تو شراب معرفت ملتی ہے. یہاں تو کہتے ہیں جہاں ہم دیکھ کے گئے تھے 3 سال پہلے اسی جگہ بیٹھ کے وہیں بیٹھے وہ ذکر ہی کر رہے ہیں، ان کی تبدیلی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا چیز تھی پیچھے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر. یہاں مانے میرے حضرت صاحب کو کہ وقت کے کتنے بڑے ولی تھے، اندازہ لگا. اس سے مجھے تبدیل نہیں کیا، پورے یورپ کو تبدیل کیا. میں گھوموں سارے یورپ میں، تو افریقہ تک گیا ہوں. افریقہ گیا، حضرت مجھے کہا ہاں
کہنے لگے کہ بات میں کہ افریقہ نکل جاؤ. حکم آ گیا. اچھا بھیا میں زمبابوے چل جاؤ. وہاں مجھے کیا پتا زمبابوے جناب. الحمدللہ کیا ایک ہفتہ میں وہاں رہا, 10 دن وہاں خانقاہ تعمیر ہو گئی. اتنا ذکر چلا ہے وہاں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زمبابوے میں ایسی ایسی جگہ گیا جاتا تھا رات کو, اور وہاں کے جو لوگ تھے اوریجنل لوگ جو تھے بلیک, ان کی جا کے بستیوں میں بیٹھتا تھا, اور وہ ایسا جشن مناتے تھے جب میں جاتا تھا. آپ کو کس سے سناؤں, آپ حیران ہو جائے کہ کیسا ذکر کرتے تھے بیٹھ کے ان کے ساتھ. پھر حضرت خواب میں آ کے واپس آ جائے. باقاعدہ خانقاہ بن گئی زمبابوے کے اندر. آج بھی یاد ہے وہ ملک مجھے, میں کہاں پہنچا ہوتا. بڑا خوبصورت ماشاء اللہ. جو رہنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ذکر بڑی چیز ہے. اسے ایک تبلیغ کے لیے, یعنی اسی لیے حضرت نے بھیجا نا کہ چینج کرنا چاہتے تھے. تو کس چیز کا سہارا لیا حضرت نے مجھے بتایا. کوئی عالم سلیکٹ نہیں کیا, کوئی محدث سلیکٹ نہیں کیا, حدیث چلاؤ مدرسے چلاؤ, سب کام فرسٹ کلاس ہے الحمدللہ, اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن دکھتی رکھ پہ ہاتھ ڈالا کہ جس نے ذکر پہ آ گیا وہ سب کچھ سیکھ جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ چیز سارے علوم سے ہی ہے, حدیث سے ہی ہے, واعظ سے ہی ہے, سارے کام بہترین ہے الحمدللہ, لیکن دل کو چینج کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا؟ ذکر اللہ ہے. سب سے زبردست چیز جس سے دل چینج ہوتا ہے نا, کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر سے. تو آپ نے اس کو سیٹ کیا کہ میں جلدی چینج کرانا چاہتا ہوں اس یورپ کو جہاں گند پھیلنے والا ہے. اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ سیلاب آ رہا ہے, انڈیا پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, یا بسیں گے, آباد ہوں گے, تو کہیں بری تہذیب میں نہ چلی جائیں عورتیں, تو ان کو کوئی واضح رنگ نہیں لائیں گے, مولوی کی باتوں کو سمجھیں گے, یہ اس کے مگن ہو جائیں گے ان باتوں کے اندر. وہ بیچارے محنت کریں گے علماء کرام, وہ بتا رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے. اس کے لیے تو ایسا آدمی چاہیے جن کے دلوں کو تبدیل کر. اور ذکر اللہ سے انسان کو نہیں سمجھے میری بات؟ یہ وہ ذکر ہے. جو بھی اخلاقات کرتا ہے میں صحیح ہونا ہے, اسٹارٹ کہاں سے کرے؟ اللہ کا ذکر سے کرے. اللہ خود اللہ فرمایا میں صورت نہیں دیکھتا, میں قلب کو دیکھتا ہوں. بن ٹھنڈنے کی کوشش نہ کیا کرو میرے سامنے, دل کو بنانے کی کوشش. اللہ کے پاس جائے گا آدمی تو ننگا تھرنے کی وجہ بالکل ننگے تھنگے, ہمارے پاس نہ کوئی لباس ہوگا, نہ کوئی چیز ہوگی, نہ شے ہوگا, کچھ بھی نہیں. تو کیا چیز ہوگی؟ کس حید میں جائیں گے. لیکن جن کے دل صاف ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, چاند روشنی کی طرف دے دیں گے, ان کے چہرے سے کہاں کرنا تھا یہ دنیا اللہ نے ہمیں دی اس لیے کہ یہاں تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے قلب پہ کوئی گند آنے نہ دینا. اگر آتا جائے تو ذکر سے صاف کرتے چلے جاؤ. مجلس سے میں تمہیں دوں گا, اللہ والے میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام یہ ہونا ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو نہات, جس طرح پانی دیں گے ہم آپ کو, صابن دیں گے, بس آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. اللہ بھی کہتا ہے میں تمہیں ذکر دوں گا, ذکر کرنے والے لوگ دوں گا, تمہیں مجلس سے دوں گا, بس تم وہاں جاتے رہنا, اپنے آپ کو صاف کرتے رہو. نہیں سمجھے؟ ہم کتنی سستی, کون کرا رہا ہے سستی؟ شیطان. کیا کرنا چاہیے؟ لڑیں کیسے؟ ذکر اللہ. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. کر کے دیکھنا چاہیے اپنے کو, اپنے بچوں کو پوچھ نہ گیا, ذکر کی طرف لگاتے ہیں, بندہ بن جائیں گے سارے. میں دیکھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ایسے پورے کلمے پڑھتے ہیں. 3 سال کی میری پوتی ہے, یہ سب بچے سارے ٹھیک ہو گئے ذکر اللہ, مست ہوتے ہیں ذکر. ان کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ گھومتے ہیں. کیونکہ ہماری نیچر جو ہے
مومن کی نیچر تو نورانی نیچر ہے, وہ تو نور گریپ کرتا ہے. ہم نے اپنے دل اندر سے خراب کیے ہیں نا, گند چڑھائے ہم اس طرح چلتے ہیں. دیکھ کر کے نور چڑھائے اپنے اندر, اللہ والے کے سامنے بیٹھے تھوڑی دیر, آپ کی ہر چیز آسان ہو جائے گی الحمدللہ. سب ڈر نکل جائیں گے, خوف نکل جائے گا. اچھا یہ ایک اور بھی کام کرنا ہے, آپ پتہ ہے جو کرتے ہیں جن بھوت کیا کام کرتے ہیں, آدمی کو ڈراتے ہیں. یہ ڈراتا ہے نا جن, آپ کو ڈرتا ہو جن ایک منٹ صاف کرتا, ڈرنا چھوڑ دیں, اللہ کا ذکر وہ ڈرنے لگے گا آپ سے. مجھے ایک جنی نے یہ بات بتائی, خود کہتے کتنے بیوقوف ہیں جی آپ کے یہ لوگ کہ ہم سے ڈرتے ہیں. اس نے مجھے بتائی کہتے ہیں ہم سے ڈرتے ہیں لوگ, اور ہم تو ان سے ڈرتے ہیں, لیکن یہ اپنا ہتھیار یوز ہی نہیں کرتے ہیں. واللہ اس نے یہ کہا, یہ ایسے بیوقوفی لوگ ہیں کیونکہ ہم ڈرنے والی چیزیں کرتے ہیں. ہم تو بہت بزدل ہیں, ایک آیت الکرسی کی مارے ہم تو نہیں, ایک بیوقوفی ہم سے ڈرتے ہیں. ہم ڈراتے ہیں, پھر پجواتے ہیں, پھر ہم ان کو پوچھتے ہیں بذریعہ عامل بذریعہ کس کرتے, منت نہیں کرتے, نکال دیجیے جن نکال دیں, بوت نکال دیں. یہ اللہ کی سزا دی جاتی ہے, انسان کو خبت کر دیتے ہیں اس پر. جن گھروں میں ذکر نہیں ہے, جن کے ماں باپ کو ذکر, آدھی اولادیں ان کی شیطان ہیں. معذرت سے کہہ رہا ہوں میں, کیوں ہمیشہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں تو یہ ہے. کتنے کچھ آپ کرا لیں, ان کو دارالعلوم میں بھیج دیں, سب کچھ بھیج دیں, جو کچھ کریں, اگر ذکر نہیں ہے تو شیطان موجود ہے. کیونکہ اس کی موت صرف ایک ہے, اللہ نبی نے فرمایا, وہ کیا ہے, ذکر اللہ. اور شیطان کو کوئی چیز نہیں مار سکتی, نتھنگ ایٹ آل. اس پہ کچھ کوئی چیز وارد ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو بہت بڑا عالم ہے خود, آپ کے ساتھ بحث کرے گا, ایسے ایسے نکات بتائے گا, آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا. ہاں بس جہاں وہ مار کھاتا ہے وہ ذکر سے مار کھاتا ہے, کیونکہ اللہ کے آگے اس کا ہتھیار چلتا نہیں ہے. باقی سب پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, پوری بحث کرتا ہے, سب کچھ سمجھائے گا, مسئلے بتائے گا. بڑے بڑے لوگ اسے چکر دے دیے. کرنا چاہیے ذکر, نہیں کرنا چاہیے. اگر بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ اور جنت چاہتے ہیں, اللہ کا قرب چاہتے ہیں, یاد رکھیں راستہ کون سا ہے, ایک اللہ کا ذکر. اسی کے لیے مجھے حضرت نے یہاں بھیجا تھا, اور کچھ لیے نہیں بھیجا میں پیر بن جاؤں, یہ بن جاؤں, فلاں بن جاؤں, کوئی چکر. جا لوگوں, کیونکہ سیلاب آئے گا لوگوں کے ساتھ, بھاگیں گے لوگ پاکستانوں سے, ہندوستان سے گھبرا کر. معاشی پرابلم ہوں گی ان کے, کسی کوئی پرابلم ہوگی, اس طرح پناہ لیں گے آ کے, دھکیلے گا ان کو شیطان اس دنیا کی طرف, جو خراب تو نہیں ہے, اچھی چیز تو نہیں ہے. ایک شخص پاکستان سے آتا ہے, جیسے جا کے دیکھتا ہوں اسی سے پک ننگی عورتیں پھر یہ فلاں فلاں فلاں, معلوم نہیں تھا اس کو. تو اس کے انتظام اللہ والے پہلے کرتے ہیں ان کی, کیونکہ ان کی ہوتی ہے نا بصیرت ہوتی ہے ان کے اندر, کہ پروٹیکٹ کرو. تو دارالعلوم کھل چکے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اب وہ چیز بھیجو جس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی. خانقاہ بناؤ, سب سے پہلے میری خانقاہ تھی اس ورلڈ میں, ورلڈ اس کے اندر, ویسٹرن دنیا کے اندر پہلی خانقاہ بنی تھی ہماری, یہ جو مانچسٹر کے اندر, جس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا. طوفان سے آئے لوگوں نے, یہ پیر کون آ گیا, یہ کیا, یہ کون سے فلاں, یہ خانقاہ بنا لی, وہ یہ کیا, بڑے ہنسے تھے. اور آج کیا ہے, ہر آدمی دارالعلوم کا نام بھی خانقاہ بنا دیے لوگ, پڑھتے پڑھتے مدرسوں کو خانقاہ بنا رہے. جو تمہارا کام ہے وہ خانقاہ کے نام کیوں دے دو اس کو. خانقاہ تو ایک ہسپتال ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے ذکر کے. جا کے دیکھ لیں مانچسٹر میں, کچھ اور ہوتا ہے وہاں نہیں کرتا. لندن جا کے دیکھ لیں ذکر اللہ, بریڈ فوڈ ذکر اللہ, برنلے ذکر, ہر خانقاہ میں ہماری چلے جائیں ذکر اللہ. تسبیح لگی ہیں, آتے ہیں فقیر بیٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چلے جاتے.
کہاں سے آ گئی ساری خانقاہیں؟ ایک ولی کی نگاہ پھیری اس طرف، ایک دیہات میں بیٹھ کر، چھوٹا سا دیہات میں بیٹھ کر اس نظر کرم کی پوری یورپ کو رنگ دیا اس نے. نہیں سمجھے گا؟ یہ میں نے نہیں ذکر آپ کر رہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے وہ ذکر ہے یہاں پہ. میرے تو کام ہی نہیں تھا، یہ میرے تو کام تو دنیا داری تھا. میں یہ کھاؤں گا کہاں سے جس کام پہ آپ نے لگا دیا ہاتھ سے. خبردار جو خبردار، مجھے کہا کہ گھر ایک دن بھی بیٹھا، ہاتھ سے کمائی کرنی ہے، حلال کی کرنی ہے، حساب کتاب کرنا ہے اپنا. ٹھیک، دیکھا کیسے دروازے بند کرتا ہے اللہ والا. کیونکہ توکل رکھ اللہ تعالیٰ پہ، جس کا تو کام کرے گا تو یہ روٹی نہیں دے گا، وہ نہیں، روٹی اپنی پسند سے دے گا. تو چوزا مانگے گا وہ تجھے دال دے گا، لیکن دال 1000 درجے بہتر ہوگی اس چوزے سے جو حرام ہوگا. من سبحان اس کو ایکسپٹ کرنا. لیکن چوزے کا چکن پڑا تو پھر حرام کی طرف نکل جائے گا. دال کھانا حرام کے ساتھ، سوکھی روٹی کے ساتھ فرسٹ کلاس رہے گا. خواہشات نہ کرنا کسی چیز کی، اللہ دے گا خود، پیٹ بھرتا رہے گا تیرا. نہیں بات سمجھے؟ یہ ہے فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلکے پھلکے اٹھیں گے تو کوئی غم نہ فکر ہوگا. کیسی بشارت ہے. کہتے ہیں اتنے باعزت لوگ ہوں گے یہ ذکر کرنے والے مرد اور عورت آخرت میں. یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہاں پہ کسی کی بھی. وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں عزت والے کون لوگ ہوں گے. سبحان اللہ. کہتے وہ ایسے عزت والوں کے 6 لوگوں کو منتخب فرمایا ہے اس جگہ پر. حشر کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کتنے لوگ منتخب اللہ تعالیٰ ہیں؟ 6 لوگوں کو میں نے منتخب فرمایا اس جگہ پر جن کا میں استقبال کروں گا. اس کا انتخاب ہے کہ جو میرا عرش کا سایہ ہوگا اس کے اندر ان کو بٹھاؤں گا. کیا بات، کیا جگہ ہوگی عرش کا سایہ. ساری دنیا کے بڑے بڑے ہوٹل لے ہیں آپ، لگزری چیز لے ہیں. کہتے 6 انسان ہوں گے ان کے لیے میں نے ایک خاص انتظام کیا ہوا. کیا ہے؟ عرش کا سایہ ہوگا میرے. میرا جسم کانپنے لگا اس پاس سے. صرف 6 آدمی فرمایا اس میں سے جو سب سے بڑی جماعت جس کو میں سائے میں رکھوں گا اپنے، کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہوں گی جو بیٹھے. مبارک ہو آپ کو بھائیو. ایسے نہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے، چند لوگ ہیں لیکن اللہ کا انتخاب ہے. وقت صبح رحمت ہے، آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے. دل کو چھوٹا نہ کیا کریں اپنے. یہ پتہ نہیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. نہیں، دنیا کو لات ماریں اس کے لیے. مجلس کو ہم نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کو نہ چھوڑا کریں. یہ اللہ نے بنائی ہے مجلس بھیجا، ورنہ میں یہاں کہاں تھا. تو اللہ والوں کو سرک ہے. میں نے آپ کو پوری سٹوری سنا دی ہے. یہاں کوئی پیر بازی نہیں تھی، نہ میں پیر تھا. مجھے تو ایسے اٹھایا زمین سے کہ جاؤ یہ کام کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی وجہ سے اللہ کا کام نہیں چلتا. کوئی شیخ الحدیث ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، پتہ یہ حدیث پڑھانے والا اس لیے اس نے تقریریں کرتا ہے. کہتا نہیں، ایسا آدمی جو کچھ بھی نہ کر سکے اور سب کچھ کرا دوں گا اس سے. یہ تھا کن فیکون. اللہ کی شان کو یہیں سے پہچانتا ہے انسان. سبحان اللہ. ہاتھ ختم ہو چلنے میں بھی ناس باتیں آ رہی ہیں. اضافہ ہو رہا ہے کوئی آپ کے علم کے اندر؟ ذکر میں شوق بڑھ رہا ہے؟ صحیح بتائیں. یہ کن فیکون سے ذکر کر رہے ہیں آپ. عام ذکر نہیں کہ فلاں پیر آ گئی اس کو مرید ہو گئے فلاں. نہ، یہاں کنیکشن ہی کوئی نہیں میرا کسی کے ساتھ. میرا تو کنیکشن ہی کسی کے ساتھ ہے سوائے میں ایک انسان کے. بس نہ کوئی مدرسہ، نہ دارالعلوم، کچھ بھی کنیکشن نہیں میرا. صرف ایک اللہ والا اور اس کی نظر کرم. بس مجھے کہتا جمعہ پڑھو. میں لیڈ کا فکر ہوں گا اس کو جمعہ میں کیسے پڑھاؤں گا. یقین کریں لیڈر خواب میں آ گیا حضرت، پورا خطبہ یاد
20 سال تک میں نے جمعہ پڑھایا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پورا زبان ہی یاد سبحان اللہ پڑھا ہوگا لوگوں نے پیچھے منہ میں بیٹھے ہوئے پڑھتے سبحان اللہ بڑے بڑے علماء کے پڑھتے تھے وہ سمجھتے ہوں پڑھا لکھا آدمی ہے، نہیں پڑھا لکھا تھا لیکن کہاں سے پڑھا؟ سبحان اللہ، یہ عجیب بات ہے۔ نگاہ ولی میں وہی تاثیر دیکھی، یہ تاثیر ہے اللہ والوں کی۔ جڑ کے تو دیکھیے، محبت تو کرو کسی اللہ والے سے، سبحان اللہ بدل نہ جائے دل تو پھر گئے، نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عرش کی سائے میں اللہ نے انتظام کیا ہے پہلے کہ کوئی سب بائی پاس کر جائیں گے، یہ 50 سال 1000 سال دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ پسینے جا رہے ہیں، اتنا سورج نکل رہا ہے، کہتا ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ یقین آ رہا ہے اس حدیث میں یا نہیں آ رہا؟ یہ تو شیخ الحدیث نے ریپیٹ کیے، کتنے بڑے انسان تھے کہ خود وہ ذاکر تھے، تو خود کہتے ہیں کہ مجھے فکر ایک چیز کی ہے، آخری لفظ ہے ان کے، ہمارے حضرت کے وہ ہم 10 تھے، دونوں ساتھ بخاری پڑھی، اب حضرت جابر سے ان کے والد سے دوست بھی تھے اور بچپن میں ساتھ تھے اور ہم سبق تھے، بہت بڑے ذاکر تھے، اللہ والے انسان تھے۔ تو مجھے فکر ایک چیز کی ہے سر کہ ذکر کم ہوتا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اس کو کہنا، یہ افریقہ میں بات کی تھی میں نے اس پہلے کچھ عرصہ پہلے۔ تو میرے بھائیو اتنا بڑا انعام عرش کے سائے میں ہوں گے، سیکھنا چاہیے، ذکر نہیں سیکھنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے یہ ہمارے جس اتنا بڑا انعام۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ 8 دروازے ہیں جنت، کتنے دروازے ہیں؟ 1 2 3 4 5 8۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، کوئی جا رہا ہوگا، کوئی کدھر جا رہا ہوگا، لیکن فرمایا سب دروازوں سے ایک دروازہ بالکل اس میں کوئی نہیں جا سکتا تاکہ رش نہ ہو، کون؟ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہیں، قبر سے اٹھے تو ہلکے، حشر کے میدان میں گئے تو سایہ، جنت میں جائیں تو الگ دروازہ ہے کہ رش نہ آیا، کہ تنگ نہ کریں اس کو لوگ۔ آپ ادھر آئیں حضرت، آپ ادھر آئیے، جگہ ادھر تشریف لے جائیں، ہم لوگ جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں جنت کے اندر۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے کیا کام کیا ماشاء اللہ۔ 8 مزید توازہ ہے۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، آواز آئے گی منادی فی یوم الحشر، یوم حشر پہ ایک آواز گونجے گی، این یعقلون، کتنے عقل مند لوگ، اولی الالباب، این اولی الالباب۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حشر کا میدان ہوگا، وہاں آواز گونج رہی ہے، ایک اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آواز تو این اولی الالباب، کتنے عقل مند لوگ، عقل مند لوگ، ای اولی الالباب، یا اللہ یہ کون؟ یہ کوئی جو سلطنتوں والے یا جنہوں نے سائنس ایجاد کی تھی، یا جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جنہوں نے فلاں کام کیا تھا، یہ تو وہ عقل مند کہتے تھے، اس کو بھی عقل مند کہتے تھے، اس کو بھی عقل مند، سب سے جہل جو اس کو دنیا سمجھتی تھی، آج اللہ ان کا پکار رہا ہے، جن کو سب سے بیوقوف سمجھتے تھے، ویسٹ ٹائم کرنے والا سمجھتے تھے، فضول آدمی سمجھتے تھے، آج روز حشر میں اللہ کی طرف سے آواز ان کو دی جا رہی ہے، این اولی الالباب، بھراؤ ان عقل مند لوگوں کو، بتائیے نا اولی الالباب، یا اللہ عقل مند لوگ کچھ ہم تو نہیں سمجھتے، کون سے عقل مند لوگ ہوں گے جس کو آپ بلا رہے ہیں یہاں پر؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا، الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون۔ عقل مند لوگ وہ تھے جو اس دنیا کو ٹھکرا کر، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر، الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوتے تو یاد کرتے تھے، بیٹھتے تو مجھے یاد کرتے تھے، لیٹتے تو مجھے یاد کرتے تھے۔
کہ قرآن ہے، سبحان اللہ. کچھ نہیں کر، صرف مجھے یاد کرتے تھے اللہ کے ساتھ، فنا رہتے تھے. آج پوری دنیا دیکھے گی کہ تم جس کو عقل مند، سب مائنس ہو گئے ہیں. سب سے عقل مند یہ لوگ تھے، نہ سائنس پڑھنے والا، نہ ٹیکنالوجی کرنے والا فلاں، نہیں، وہ فقیر جو چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، ہر وقت دھیان اللہ پہ ہوتا تھا. سب سے بڑا عقل مند انسان یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو یہ کرائیں کام، یہ عقل مندی والا کام ہے. یہ سب دنیا کے کام ہے، یہ مٹی ہو جاتے ہیں سارے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ان کی ایک شان پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر، پھر ذکر کرنے کے بعد ایک فکر پیدا ہو گیا تھا ان کے اندر. فکرون، وہ کیا، اس کے اندر ایک فکر ہم نے پیدا کر دیا تھا، کیا کہ ذکر بھی تھا اور فکر بھی تھا. کیا کہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ غور فکر میں کیا فرق ہے. فرمایا غور جو ہے وہ معرفت الہی ہے، اور فکر جو ہے وہ محبت الہی ہے. صوفیو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. تفکر فکر سبحانک، کہتے ہیں ہم تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں اس چیز کا. تیری تسبیح ہے پوری دنیا کے اندر، کچھ بھی نہیں. للہ ما فی السماوات لہ الملک والحمد، جو کچھ بھی زمین آسمان میں سب پیدا ہی تو نے اس لیے کیا ہے کہ بس تجھے یاد کریں، اور کوئی بات نہیں. پیدا ہی کائنات اس لیے ہوئی ہے. لہ ملک، سوچ نہیں ہے دنیا کے اندر جو چیز ایگزسٹ ہوتی ہے، وجود کرتی ہے، وہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ کسی چیز کا دنیا کے اندر، اس کارخانے حیات کے اندر جتنی بھی عالمین ہے، کوئی کام نہیں دوسرا، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کسی کو بھی دوسرا کام نہیں ہے. جو ایگزسٹ ہوگا کسی عالم میں، اس کا ایک ہی کام ہوگا، کیا؟ ذکر اللہ. اور جو چیز وہ کرتا ہے، جو دوسرا کرتا ہے، تو وہ اس کا دوست بنتا ہے؟ نہیں بنتا، نہیں بنتا. ہم پیشہ دوست نہیں بن جاتے، کیونکہ وہ پیشہ اس کا ہے، وہ پیشہ. اچھا آپ کوئی کام کرتے ہیں، اچھا تھوڑا نزدیک ہو جاتا ہے آدمی. آپ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام، اچھا آپ کیا کرتے؟ دوست. تو کائنات اللہ کے ذکر کرنے والوں کی کیوں پہچانتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی ذکر کرتا ہے اور وہ بھی ذکر کرتا ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دیکھا آپ نے ذکر اور فکر. جب ذکر کو فکر سے ملا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مراقبہ بنتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ جہاں کہ مراقبہ کو، یہ ہے مراقبہ جس قرآن تعریف کر رہا ہے. وَتَفَكُّرُونَ فِي الْقِسْمَةِ، کہ وہ کیا، زمین آسمان جتنے بھی ہیں سب کو لپیٹ لیتا ہے مراقبہ کرنے والا. کیوں؟ کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے مراقبہ کرنے کے بعد. تھوڑی تصور کی بات کروں آپ سے. قرآن کیا ہے کہ جس وقت وہ مراقبہ میں ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے سارے لطائف آسمانوں کی سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی سٹیج میں سیر کرتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کی سٹیج بڑھتی ہے پھر مشاہدات دیکھ لیتا ہے. مجھے سامنے تقریباً اپنے مریدوں کو نا سیر میں دکھا دیتے تماشے، آسمانوں پہ سیر کرتے. یہ لطیفہ قلب کی سیر ہے، یہ لطیفہ روح کی سیر ہے، یہ لطیفہ اس کی سیر ہے، یہ لطیفہ سر کی سیر ہے. ہر سیر ایک دائرے میں ہے. بولے سبحان اللہ. ہر ایک سیر دائرے میں. کیوں؟ کہ یہ سیر ختم ہونے والی نہیں ہے، دائرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بولے سبحان اللہ. دائرہ کبھی ختم. ہر لطیفہ جو شیخ دیتا ہے وہ ایک مقام پہ سیر کرتا ہے آسمان پہ. یہ تصور جو ہم آپ سیکھ رہے ہیں یہ کس میں حاصل ہوتا ہے؟ مراقبہ میں حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کس میں کہا گیا؟ فکر اور ذکر مل گیا. یہاں اس مقام پہ آدمی ہو جاتا ہے، اس کا فکر ایسا ہو جاتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ذکر اور فکر جب دونوں ملتے ہیں وہ تو انسان ایک عجیب انسان بن چکا ہوتا ہے. اس وقت وہ چلتے چلتے لا تعین تک پہنچ جاتا ہے.
کمال نبوت، کمال رسالت، حقیقت قرآن، حقیقت صلاح، تمام اس کو نظر آنے شروع ہوتی ہیں دائروں کی شکل کے اندر گھومتے ہیں. یہاں پر تشریح کر رہا ہوں آپ کے لیے ذکر. سمجھ آ نہیں بات؟ وہ دنیا دیکھے گا ان چیزوں کے بعد اس کو مزہ آتا ہے. مراقبے میں رہا آدمی، مراقبے سے دل نہیں کرے گا اٹھنے. پھر دنیا کا مزہ آتا ہے، فضول لگتی ہیں یہ باتیں ساری. اے ہو گئی جی، فلاں ہو گئی جی، شادی بھی آئی. کہتا ہے یار کیا بکواس ہے دنیا. لیٹ می ڈو مراقبہ. I want to go somewhere else for a while. کبھی لطیفہ لہو میں گھومتا ہے، کبھی لطیفہ رقم میں گھومتا ہے، کبھی کسی لطیف میں گھومتا ہے، سیر کرتا ہے. اس کو سیر اللہ کہتے ہیں، کسی کو سیر فی اللہ. یہ سب ٹرمز ہیں ساری اس کی جو بزرگ ان کے نام دیے بزرگ. نہیں سمجھے بات؟ قرآن یہ کہتا ہے تفکر آ جاتا ہے اس کو، فکر. یہ فکر پھر بنتا ہے ہمیں انسان. یہ ہے مراقبہ دوست. سمجھا ہے مراقبہ؟ اس کو کہتا ہے مراقبہ. ذکر بھی چلتا ہے اور فکر بھی چلتا ہے. معرفت بھی ہوتی ہے اور محبت بھی چلتی ہے اور مشاہدہ بھی چلتا ہے اور روح گھومتی بھی ہے ماشاءاللہ. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اس کے. کس سے؟ اللہ کا ذکر ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا. کیونکہ نہیں 5 منٹ بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے 5 منٹ بیٹھتا ہوں. کیونکہ 10 منٹ بیٹھتا ہوں 10 منٹ جائے. کہتے آدھا گھنٹہ بیٹھ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے. یہ تو آپ کے ذوق پر ہے. اللہ نے تو کھول دی ہر چیز. یہ ٹائم نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹائم ہم کیا کریں گے. جو اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ دنیا کے لیے ٹائم نہیں ہے، کہ ہر ٹائم میرا آخرت کے لیے. چھوڑو یار دنیا کے لیے کیا ٹائم لگانا. دنیا کے لیے تو اتنی ٹائم لگانا کہ پیٹ بھر جائے. یہ سارا دھندا اسی کا نا دوستوں، سارا پیٹ کی دھندا ہے. اب پیٹ خراب ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ گیس کون پیے گا پھر؟ اور کچھ بھی نہیں بجائے کھانے کی بوتل. ڈاکٹر صاحب بوتل لکھ دیجیے، میں گوشت کا نہیں پیتا رہے گا پیٹ جو خراب ہوگا. ہم تو ہیں زندہ پیٹ کے لیے. ہمارا سارا سرکل جو پیٹ پہ گھومتا ہے. تب سے خواہش پیٹ سے نکلتی ہے نا. ہر بندہ پیٹ کے لیے. اگر تھوڑی دیر کے لیے پیٹ خالی کر دے نا، فارغ کر دے، یقین کریں اس کو پھر فرصت ہی اللہ کے لیے ہو جائے ساری. نہیں سمجھے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی ثواب دیکھو کتنا ہے اس کا مراقبے کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری رات کی عبادت ایک طرف رکھ دو. عبادت یہ کون بتا نہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں ایک سائڈ پہ رکھ دو پوری رات کی عبادت. اور ایک ساتھ سمجھتے ہیں ایک لمحہ. سبحان اللہ، ایک لمحہ اس مراقبے کا ایک طرف رکھ دو، یہ افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فضو کیا ساری رات کھڑا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، رات بڑی لمبی ہے نا آج کل تو. سیدھ دیکھ کر تھک گیا، وہ ہو گیا، ارے سائڈ پہ رکھ، بیٹھ آنکھ بند کر مراقبے میں جا، مزے بھی کر، اس سے افضل کام کر گیا. انسوسی اونچی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں بتاؤں مراقبہ کی کیا جی مراقبہ؟ فرمایا کہ رات کی بات نہیں کرتا، 80 سال کی عبادت ایک طرف رکھ. سبحان اللہ، کتنی وہ ہے 80 سال کا سوائے میرے. کہتے 80 ایئرس کی عبادت ایک سائڈ پہ رکھ دو. انس فرما رہے ہیں، یہ سنی ہوئی نا تو آیت نبی پاک سے جیب سے نہیں نکال رہے. 80 سال کی عبادت ایک طرف دو، ایک ساتھ سبحان اللہ مراقبے کی ایک طرف رکھ دو، یہ افضل اس 80 سال کی عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 80 سال میں تیری روح آگو یہاں تک نہیں گئی، تیری ٹانگ سے اوپر نہیں گئی، لیکن ایک ساتھ تم نے پورے سامانوں کی سیر کر کے آتی ہے مراقبے کے. تعلق روح سے، جسم سے نہیں ہے. نماز جو پڑھتے ہیں روح سے ہے تعلق.
سجدے جو کرتے ہیں روح سے تعلق ہے، روزہ جو رکھتے ہیں روح سے تعلق ہے، تو میں اٹھتی نہیں روح سے، کیونکہ اتنے بوجھل ہیں ہمارے معاملات. لیکن جیسے انسان ہمارے آنکھوں میں بیٹھتا ہے اتنا لطیف ہو جاتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے، 80 سال کی بات ہے. وہ درد اور اونچی بات کرتے کہتے ہیں سب چھوڑ دیں، بات ساری عبادات کی کرو. کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھ سے یہ کوشچن پوچھو کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سالوں کو چھوڑیں آپ. ایک اور صحابی ہے، یہ صحابی ہیں عاشق ذکر کے جی کہاں ابھی ذکر بدعت ہو رہی ہے، یہ صحابیوں کی بات کرو، کرتے ہوں گے تو باتیں کر رہے ہیں نا بھائی، ذکر ہی کرتے ہوں گے جبھی تو کہہ رہے ہیں. وہ ہم سے پروف مانگتے ہیں، نہیں جی بدعت ہو رہی ہے، ذکر کے بدعت ہو رہی ہے. یہ ہے شیطان کی چکر. ابھی تک یہ بدعت ہوئی ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے 80 سال سے میں بدعت نہیں کر رہا ہوں، پھر میری بدعت کے مزے دیکھنا کیا ملتا ہے اس کا. کہتے ہیں چھوڑو ان سالوں کی گنتی چھوڑیں، مجھ سے پوچھو کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہوگی جو اللہ کے پاس آپ لے کے جائیں گے؟ پوری زندگی عبادت ایک طرف رکھ دیں، اللہ کا ذکر ایک طرف، مراقبہ ایک طرف، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کچھ چند لفظ ذکر کی محبت میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، اس لیے آپ تو ماشاءاللہ ہیں ذاکر، اللہ مجھے بھی ذاکر بنا دے اور ذکر سے صحیح محبت کرنے والا بنا دے. یہ چند سانس اللہ نے دیے ہیں، مستعار ہیں. جو سانس آپ کو دیے نا اس میں سے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک بڑھے گا. یاد رکھ، جس وقت وہ سانس رہ جائے گا نا ہم ختم ہو جائیں گے. گنتی کے سانس نہیں، اتنے ہزار سانس اس کو دے دو، اتنے ہزار سانس اس کو دے دو، گنے اسی چیزیں دی ہمیں ہیں، نکل رہی ہیں. بینک سے پیسے نکلتے ہیں نا، یہ سانس نکل رہے ہیں ہمارے، پتہ نہیں پیچھے کتنے رہ گئے ہیں. اس پہ اعتبار مت کرو، سانسوں پر، سانسوں پر اعتبار مت کرو. جس حالت میں بھی ہو، بیماری میں جس حالت میں بھی ہو، اللہ کو یاد کرو، یوز کرو اس کو، ہر سانس کو یوز کرو. ایک سانس بھی ضائع نہ جائے، قیمتی بنا کے لے جاؤ ان سانسوں کو جتنے اللہ نے سامان دیا. یہاں تو پوری زندگی ضائع ہوئی ہماری، 30 سال 50 سال 70 سال 80 سال قبروں میں جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں مراقبہ کیا ہوتا ہے، ذکر کیا ہوتا ہے، لطائف کیا ہوتے ہیں، فکر کیا ہوتا ہے، کچھ جبھی تو کہتے ہیں مردے تھے مردے ہی جا رہے ہیں. جس چیز کا ہمیں پتا تھا وہ کچھ کام نہیں. یہ بینک جی فلاں بینک اس طرح لون لے لو جی، فلاں کر لو تو ایسے کرو تو فلاں بزنس چل پڑے گا، ایسے کرو یہ کرو، وہ چائنا جاؤ تو یہ ہو جائے گا، جاپان جاؤ تو یہ جائے گا. یہ سب پتا ہے، اس کا پتہ چلنا ہی کچھ نہیں جب مر جاؤ، اس کا پتہ چلنا نہیں سب مر جاؤ. بلڈنگیں لے کے رکھی ہیں، پلان لے کے پلاننگ کی پتہ نہیں کیا کچھ. بیوقوف، کس کے لیے کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ تمہیں تو قبر کی اتنی سمجھنا ہے بس ختم. یار بڑی ہوتی اس کو کہتے ہیں شیطان، نویش کہتے ہیں انسان سے. بڑی لمبی پلانیں ہم نے کی، اب یہ ہوگا جب فلاں ہو جائے گا تو یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، تو فلاں ہوگا تو یہ کر لیں گے. گنو سانس، روز خبر آواز مارتی ہے، کہیں بھی ہو، زمبابوے میں ہو، ملاوی میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بے شک جرمنی میں پتہ نہیں کہاں مرنا ہے، سمندر میں مرنا ہے، کسی پٹری کے پیٹوں میں جانا ہے، وہیں سے آوازیں روز پڑتی ہیں ہمیں. کب آ رہا ہے بھائی، انتظار کر رہے ہیں تیرے، تیار ہو جلدی. ایوری ڈے ہم کہتے ہیں پلان ہم پہ چھوڑے پلان. بے مقصد زندگی گزارنا بہت بڑی بات ہے. بس تو معمول بنا لو زندگی کا. نمبر 1 سب سے پہلی چیز کسی اللہ والے سے تعلق بناؤ. ہم نہیں کہتا اللہ والا میری طرف مت دیکھا کرنا، میں اللہ والا ہوں بھی نہیں ہوں، مجھ سے تعلق بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہاں تعلق بنائے جہاں آپ کو محبت ہو اس آدمی سے. میں کہہ رہا ہوں میرے سے بناؤ، یہ تو میں آپ کو دعوت بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. لوگ سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں میں آپ کو بلا رہا ہوں، میں تمہیں بیکار آدمی مجھ سے کیا تعلق بنانا ہے، اسے اللہ والے بھی بنے. تو اللہ والے سے تعلق بناؤ پہلی چیز. نمبر 2 اس سے ذکر سیکھو.
ٹھیک، پھر جو معمول آپ کو بتا دیں اس معمول ٹک جاؤ، فنش، دیٹس سبحان اللہ. اتنی سی بات. باقی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں خود کروں گا. ہم کیا ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ والے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہنچ ذکر بھی سیکھ لیتے ہیں، آگے پھس ہو جاتے ہیں، آگے کا ہم نہیں کرتے. یہ تیسرا جو بیریئر ہے نا، یہ شیطان کا ہے. فوراً اپنے شیخ کے پاس شکایت کریے، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، مجھ سے فلاں چیز نہیں ہو رہا، مجھے بتائیے تیسرا کام حل نہیں ہو رہا. لیکن کیسے کیسے نسخے آپ کو بتاتا ہوں پھر میں انشاءاللہ. یہاں آگے آدمی رک جاتے ہیں، شیخ تک پہنچ گئے، ذکر بھی سیکھ لیا، آگے نہیں ہل رہا، سستی آ گئی جی، فلاں آ گیا، یہ آ گیا، ہر کچھ کام ہی نہیں ہے. بس اس نے یہ کہا صبح شام کا ذکر کر لیں آپ، قصہ ختم. بڑا کام ہے یہ، پورے دن چھٹی دی ہوئی ہے آپ کو، جو چاہے کریں، کام کریں، جائیں، گھومیں پھریں دنیا، بس کبھی روکا نہیں اس چیز. یہ زندگی کی ضروریات ہیں، یہ زندگی کی ضروریات ہیں. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں بیوی بچے گھر بار، نیسیسٹی آف لائف، کرنا ہے، اسے تو کوئی نہیں روکتا. لیکن یہ تو کرو جو بتایا جا رہا ہے. آپ اسی میں اتنی برکت آ جاتی کہ سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. سبحان اللہ. دعوت یہی ہے کہ دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا. سبحان اللہ. دنیا کی طرف سے مل خالی بس جو شے مل جائے وہ جاؤ، آپ کو باتیں بتائیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جہاں کمزوری اس کو جا کے بتائیں. تعلق نہ توڑیں، تعلق ویک نہ کریں شیخ سے، شیخ سے بھاگیں نہ، چکر بازی نہ کریں، ڈنڈے بازی نہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں. نہیں، عیب ہے عیب بتائیں، غلطی ہے غلطی بتائیں، جو کچھ نہیں وہ آپ بتائیں. اس کو پورا کانٹیکٹ اس کے ساتھ آپ رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سے ہمیشہ دعا مانگیں یا اللہ جی پی مجھے نزدیک دے، کوئی جی پی تاکہ مجھے گاڑی میں نہ، کیوں میں کبھی گاڑی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے جب اتنی دور جاتا تھا ڈاکٹر سدھا کے پاس، تو اتنی دور جانا پڑتا تھا، میں کہتا یار کوئی نزدیک مل جائے ڈاکٹر اچھا جی پی. تو یہ تو ایک جسمانی ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر جتنے نزدیک آپ کے ہوگا، جتنے نزدیک ہوگا، اس کی نظر شفا پہ پڑتی رہے گی، آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی. کیونکہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ والا نزدیک ہو تو وہیں جائیں گے نا آپ، ذکر کرنے میں جائیں گے، بات سننے میں جائیں گے، اصلاح کرنے میں جائیں گے. میں اپنا بہت جا کے آسمان پہ، تو جی پی بہت دور ہو گیا نا ہمارا. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کمزور آدمی ہوں، میں اتنا سفر نہیں کر سکتا، جا بھی نہیں سکتا، تو جی پی ایسا دے گھر کے ساتھ ہی ہے، پیٹرول بھی خرچ نہ ہو میرا، گاڑی بھی نہیں چلا سکوں، بس جب ذرا دل گھبرایا اپنے شیخ کے پاس جا کے زیارت کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں ان کے ساتھ، ایک نماز پڑھ رہا ہوں، بس آنا جانا میں اس وقت لگا رہا ہے. پھر دیکھیں مزے کیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جتنا چپکیں گے اپنے شیخ کے ساتھ، سبحان اللہ. جتنا چپکیں گے اتنا چپکا وہ فیڈ اپ ہو جائے، وہ کیا جان، وہ کیا مگر وہ پیچھے ہر کیوں جان کھائیے میری یار، تو کیا بات ہے، ہاں کیا ہے، اس بات کو منانا ماننا، سمجھے محبت بڑھ رہی ہے، دھکے پڑے نا سمجھے محبت بڑھ رہی ہے. عجیب راستہ ہے محبت. خبردار کیا بات ہے، کیا تمہیں کل تو بتایا تھا، تو مضبوط سے چکر دے آئے تو دیکھنے آپ نے شیخ سے گالی سننے آئے، کیونکہ اس کی گالی تھپڑ بھی ثواب میں لکھا جائے گا، اللہ کی خاطر کھا رہے ہیں، پڑھ بھی جائے گا. یہ فاروقی تھپڑ تو تیز پڑتا ہے، تھوڑا سا سخت ہے فاروق. جلال ہی ابھی جمال دیکھ رہے ہیں، جلال نہیں دیکھا آپ نے، اللہ نہ دکھائے. جلال تو پتہ ہے خاندانی جلال کہا جاتا ہے. بس شیخ اس سے تعلق، ہاں جاؤ بتائے اس میں عمل کریں، باقی اپنے کام جو چاہے کرتے رہیں. اپنی غلطیاں ضرور بتائیں جی میں اتنے کمزور ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے جناب، یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، تاکہ ڈسکشن کرتے رہیں. کہہ رہے ہو ٹھیک ہے بھائی، آج کا لیکچر پسند آیا، نالج میں اضافہ ہوا، ٹائم تو نہیں ویسٹ ہوا نا، ماشاء اللہ. ذکر بڑھنے، ذکر کی شوق پیدا ہو جائے.
اب آپ آئیں گے لطف آئے گا، دیکھیں کتنا ثواب مل رہا ہے، کیا انعامات ہیں، سیدیں ہوں گی، فلاں چلو یہاں ذکر کی مدد سے چل گئے، گھر بیٹھ کے کیا کریں، آئیں گے نا آپ، شاباش، چلیں اب روشی پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین فخر یاسین الحبیب الامین، اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا فصلنا وجدنا خطبنا عملنا كل ذلك لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا للإيمان وأمتنا للإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وعشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرضنا. اللهم عافنا في بدنه. اللهم عافنا في سمعه. اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.